السلام علیکم۔ عملیات روحانی چینل میں خوش آمدید۔ امید امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کافی سارے احباب کے میسیجز آ رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر کہ عملیات کی باقاعدہ جو ہے وہ ترتیب بنائی جائے۔ عملیات سیکھنے کے خواہش مند کافی سارے لوگ ہیں، تو شروع کے اسباق جو ہیں وہ پیش کیے جائیں نا۔ تو معاملات کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ عملیات کی شرائط جو ہے وہ سب سے پہلے ہوتی ہیں، تو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو سب سے زیادہ احتیاط کرنے والی چیزیں عملیات کے اندر ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ فرداً فرداً آپ احباب کی پیش خدمت کروں گا۔ آج ایک عمومی سوال جو لوگ کرتے ہیں کہ رجت ہو گئی ہے یا رجت کیا ہوتی ہے، یا کافی سارے لوگ ایسے دیکھنے میں آتے ہیں جو بالکل پاگل مست قسم کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا عمل الٹ گیا تھا، ان کو رجت ہوئی ہے عمل کی۔ تو دراصل رجت ہوتی کیا ہے؟ آج ہم بات کریں گے رجت کے اوپر۔ رجت کی اگر ہم لغت کے اعتبار سے اس کے معنی دیکھیں تو اس کے معنی واپس لوٹنے کے ہوتے ہیں، لیکن عملیاتی دنیا میں جب ہم کسی عمل کا ارادہ کرتے ہیں تو اس عمل کی مختلف اعمال کی مختلف قیود ہوتی ہیں، مختلف شرائط ہوتی ہیں۔ عموماً رجت زیادہ خطرناک رجت جو ہوتی ہے وہ تسخیر کے عملیات جب انسان کرتا ہے تو اس کی رجت جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ وہ اس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اس میں پاگل ہو جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے خطرات ہوتے ہیں۔ عموماً جب اصل میں یہ ہوتا یوں ہے کہ جب ہم تسخیر کا عمل کرتے ہیں، تو ہم اسی کی مثال لے لیں کیونکہ بڑا عمل ہے اور بڑے معاملات اس میں ہوتے ہیں، تو جب ہم کسی غیبی مخلوق کو ظاہری حالت میں اپنے سامنے حاضر کرنا چاہتے ہیں تو ہم قوانین قدرت کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب قوانین قدرت کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس میں ہمارے اوپر جو پابندیاں ہمارے اوپر قدرت کی طرف سے لاگو ہیں ان پابندیوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم بگاڑ کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جو چیز نہیں ہے، ایک قدرت کے قاعدے سے ہٹ کر ہے، ہم قدرت کے قاعدے سے ہٹ رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا میرا خیال کمپلیکیٹڈ ہوگا سمجھنا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن مخلوقات کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے ہم وہ پردہ فاش کر رہے ہیں، تو ہم قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جائز ہے ناجائز ہے وہ تو الگ میٹر ہے نا، اس پہ ہم بحث ہی نہیں کر رہے۔ چونکہ ہم نیچر کے قاعدے سے ٹکرا رہے ہیں تو ہمارے اوپر کچھ پابندیاں لاگو ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک عمومی شرط تسخیر کے اعمال میں جو ہوتی ہے وہ پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی کی ہوتی ہے۔ آپ نے پرہیز جلالی کرنا ہے۔ پرہیز جلالی کی ایک بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن سیدھا چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے گوشت کسی بھی قسم کا، مرغی، مچھلی، بکرے کا، گائے کا، بھینس کا، کسی بھی قسم کا گوشت نہیں کھانا، دودھ نہیں پینا، ڈیری سے بنی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی۔ دودھ، دہی، مکھن، گھی اور اس قسم کی چیزیں جو بھی ہیں جو ڈیری سے بنی ہوتی ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ جانوروں سے متعلقہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ آئل اگر استعمال کرنا ہے تو آپ جو نارمل آئل ہوتے ہیں نا، کوکنگ آئل جو ہوتے ہیں، مطلب زیتون کا تیل ہو گیا، تیلوں کا تیل ہو گیا، اس قسم کے تیل استعمال کر سکتے ہیں۔ چربی کا بنا ہوا ہوگا تو وہ خراب کر دے گا آپ کے عمل کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے چمڑے کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی، آپ نے بیلٹ استعمال نہیں کرنی، جوتے استعمال نہیں کرنے۔
اچھا، جھوٹ نہیں بولنا، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، یہ کسی کی جان نہیں لینی، چاہے وہ چیونٹی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیڑا کیوں نہ ہو۔ تو اس قسم کے جو ہے وہ پرہیز کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے۔ اور جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یعنی چلہ کشی کے دوران جب ہم اس کے قواعد کو انجام دے رہے ہوتے ہیں تو ان کی بجاوری میں ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہم جان بوجھ کر کوئی غلطی کرتے ہیں یا ہم سے بھولے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس بے احتیاطی پر جو ہے وہ یہ بات مسلم ہو جاتی ہے کہ رجت عموماً ہو جاتی ہے بڑے اعمال میں نا۔ تو باقی ہم رزق وغیرہ کے لیے کوئی کر رہے ہوتے ہیں چلہ کشی، تو اس میں تو پھر یہ ہے کہ بچت ہو جاتی ہے، عمل کام نہیں کرتا، عمل چھوٹ جاتا ہے، عمل ختم ہو جاتا ہے، وہ تو ایک معاملات الگ ہے۔ جتنا بڑا عمل ہوتا ہے، جتنا طاقتور عمل ہوتا ہے، اس کی رجت اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ رجت کے لفظی معنی جو ہوتے ہیں وہ پلٹنے کے ہوتے ہیں، اور جب عملیات کے اندر اس کے معنی لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کا عمل خراب ہونے کو یا آپ کے عمل کو آپ کے اوپر الٹ آنے کو، یعنی یہ بیک فائر ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں نا، بیک فائر جو ہوتی ہے، آپ کا عمل آپ کے اوپر الٹ کر آتا ہے، وہ سیدھا نہیں آتا۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ رجت والے معاملات ہوتے ہیں۔ بعض صورتوں میں انسان پاگل ہو جاتے ہیں، اولاد کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، معاشی تنگی عمومی طور پر ہو جاتی ہے ہر عمل میں۔ تو یہ تو بہت عام سا ہے رجت کا یہ والا حصہ نا، کہ انسان بہت زیادہ معاشی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے، بہت سارے عاملین اس قسم کی رجت کا شکار ہوں گے۔ تو بہرحال رجت سے حفاظت کا طریقہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم رجال الغیب کا خیال رکھیں اعمال کے اندر، اسراف اعمار جن عملیات میں لازم ہے وہ اسراف اعمار ہم لازمی پڑھیں، لازمی کریں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ہمارا حصار اگر مضبوط ہوتا ہے تو ہماری رجت سے جو ہے وہ کافی حد تک حفاظت ہو سکتی ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی بھول چک ہو جائے۔ حصار جتنا زیادہ قوی ہوگا ہم اتنے زیادہ محفوظ ہوں گے۔ تو حصار پہ جو ہے وہ خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے۔ بعض عاملین حضرات کے نزدیک جو ہے وہ حروف تہجی کی زکوٰۃ بھی رجت سے محفوظ رہنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بہرحال وہ میرے نزدیک نہیں ہے، لیکن کافی اساتذہ کے نزدیک ہے۔ تو یہ چیزیں کچھ رجت سے متعلق تھیں جو کافی سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھی تھیں، اور کچھ اب آپ کے ذہنوں میں ہوں گی جنہوں نے نہیں پوچھی، تو انشاءاللہ یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات تھے ان کا جوابات آپ کو مل گیا ہوگا۔ اب انشاءاللہ اگلا کوئی موضوع سلیکٹ کرتے ہیں، تو آپ حضرات اپنی قیمتی آراء سے مجھے مشاورت دیں، مجھے مشورہ دیں کہ اگلا موضوع ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلا موضوع جو ہے وہ ہم اس بتدریج عملیات کی طرف آتے ہیں قاعدے اور قوانین کے مطابق۔ آپ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔